آج ہم قرون وسطیٰ کے ایک اہم سائنسدان جس کا نام جابر بن حیان تھا اور جس کو عام طور پر کیمسٹری کا باغ بھی کہا جاتا ہے. جابر بن حیان بعض اوقات الحرانی اور صوفی کہتے ہیں اس کو. یہ ایک منشیات فروش کا بیٹا تھا اور اس کی ولادت کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ موضوع بحث، لیکن یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوفہ میں 776 اور 777 عیسوی کے قریب طب اور کیمیا کی مشق کی اور وہیں پیدا ہوئے. جزیز کا ابتدائی زمانہ تھا اور انہوں نے ابتدائی دنوں میں ہی میڈیسن کی پریکٹس کرنا شروع کر. یہ ایک اہم آدمی تھا جس کو ابھی تک ہم نے بتایا نہیں ہے اس کے متعلق کہ اس نے کتنا کام کیا ہے، میڈیسن میں کتنا کام کیا ہے. بہت اہم آدمی تھا. اس کیمسٹری میں اس نے اپنا نام پیدا. کیمسٹری جو آج کل نئی کیمسٹری، جدید کیمسٹری ہے، اس کی بنیاد اس آدمی نے رکھی. بہت اچھا انسان تھا اور اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے. آج ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اسلامک چینل پہ اسلامک ہسٹری آف اسلام پہ ہم اس کو جو ہے اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے گا اور اس پہ اپنے جو ہے وہ کامنٹس بھی دیجیے گا. اس چینل کے بنانے کا بنیادی مقصد اسلام کے متعلق جو لوگوں کے نظریات پائے جاتے ہیں، اسلام کے متعلق جو لوگوں کا ایک نظریہ ہے، اس کے متعلق حقائق کو بیان کرنا ہے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے جابر بن حیان. اس کی سن وفات جو ہے وہ 815 میں ہے. مسلم کیمیا میں سب سے عام آدمی جو تھا وہ جابر بن حیان تھا. عربی کیمیا کے والد کے نام سے جانا جاتا ہے. اس نے مادوں کی مقداری تجزیے کا انتظام کیا اور ایک لاطینی کیمیا ماہر جابر کے لیے انتہائی اہم تھا، جس نے ایک عام جسمانی نشو و نما کا ایک آلہ تیار کیا. تاہم اس کو ہسٹری میں جبر کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے. یعنی جبر تقریباً 3000 آلموسٹ کا ممکن طور پر ایک شخص نے لکھے. یعنی اس کے جو مقالے تھے تقریباً 3000 کے قریب تھے اور اس میں بہت زیادہ تفاوت جو ہے، کانفلکٹ بھی موجود ہے. اندازاً مختلف لوگ کچھ اور کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. ان کے کارپس کے نام سے، جبیرین کے نام سے وہ جو ہے وہ مقالے اس وقت بھی موجود ہیں. بعد میں اس کی تصحیح کی گئی اور ان کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. تو کچھ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور نے لکھے ہیں، لیکن جابر بن حیان اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اور کیمسٹری جو ہے وہ آج بھی جابر بن حیان کے نام سے، یعنی ویسٹ میں جو آج پڑھائی جا رہی ہے، اس کی بنیاد جو ہے مسلمان سائنسدانوں نے رکھی. مسلمان سائنسدان بہت عام سائنسدان تھے. ابن ہاشم رازی الکندی، جابر بن حیان اور بہت سے لوگ ایسے تھے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ کام. اب میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. 10ویں صدی میں لکھے گئے جابر بن حیان عربی فارسی میں اکثر جو اس کے مقالہ جات وہ چھپے. اس کو دراصل جو ہے اس کو ایک نسب دیا گیا تھا الکوفی اور صوفی کا. یعنی یہ ان کو ایک جیسے ہمارا کوئی نام ہوتا ہے صوفی کا بھی اور الکوفی کا بھی، اس کو ایک نسب دیا گیا. 780 سے لے کر 815 تک یہ رہے. عربی میں اس کی بہت زیادہ تعداد جو ہے، بہت زیادہ مقالوں کی تعداد موجود ہے جسے جبیرین کارپس کہا جاتا ہے. کارپس کا دائرہ کار اتنا وسیع ہے اور متنوع ہے جس میں کیمیا، ٹیکنالوجی، شماریات، علم نجوم، طب، جادو، تصوف اور فلسفہ شامل ہے. کیمسٹری کے والد کے نام سے مشہور جابر کے کاموں میں نامیاتی مادہ جیسے پودوں، خون اور خال وغیرہ سے غیر ضروری مرکب جو تھا اس جیسے امونیم کلورائڈ حاصل کرنے کے لیے قدیم طریقے بھی انہوں نے متعارف کرائے. یہ تھا جابر بن حیان. جابر بن حیان کے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہے. مشہور ہدایتی کیمیائی مادوں کو تبدیل کرنے کی ایک درجہ بندی وہ بھی جابر بن حیان نے ترتیب دی. تو اس سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا عام سائنسدان تھا جس کو ہم نے بلا دیا، جس کے کاموں کو ہم نے آگے اس کو ریوائز نہیں کیا اور اس کی جو ہے اس نے مختلف طریقے ایجاد کیے. 10ویں صدی کے اوائل میں جابر کے کاموں کی شناخت اور اس کی اصل شکل اسلامی حلقوں میں تنازع کا شکار تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہم اس کو مان بھی نہیں رہے تھے. ان تمام کانوں کی تصدیق کسی اور شخص ہیں، یہاں تک کہ ایک تاریخی جابر کے وجود کو بھی جدید اسکالر نے شبہ کیا ہے. یعنی یہ ایک ہمارا ہم ہر چیز پہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم اس پہ بھی ہم شبہ کر رہے تھے کہ یہ کسی اور کے لکھے ہوئے، اس کے لکھے ہی نہیں ہیں. جابر بن حیان کو ایک تخلص کی طرح زیادہ دیکھا جاتا ہے جسے مختلف مصنفین کی تحریریں اور بہت سی اور چیزیں مستثنا ہو گئیں. میں آگے آپ کو لے کے جاتا ہوں. تو اسے بہت زیادہ کام کیا ہے. عربی کے جبیرین، یعنی عربی میں اس کا نام جبیرین تھا. مثال کے طور پر رحمت کی کتاب اور کتاب سطر کی کتاب
کو لاطینی میں جابر کے نام سے ترجمہ کیا گیا، اور 13ویں صدی کے یورپ میں ایک گمنام مصنف جسے عام طور پر حوالہ دی جاتا ہے، اس کا نام بھی جابر تھا، یہی جابر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر اور اس کی جو ہے اس کے کاموں کا جو ہے۔ اس وقت ایک زمانہ تھا جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سونے کو باقی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، لیکن یہ حقیقت ماہر فلکیات کے ماہر پال کروس 1944 اور 1904 کے مطابق جابر نے چلاکی سے اپنی کیمیائی تحریروں میں اس طرح سے باقی مقالوں کو ملایا کہ اموی حکومت کی جو تھی وہ اس کے خلاف تھی۔ کلاسیکل ذرائع میں جابر کو مختلف طور پر منسوب کیا گیا، یعنی اسی کے نام پہ اس کو جو تھے اس کے کسی اور کے تھے اور اس کے نام پہ منسوب کیے، لیکن حقیقت میں یہ حقیقی بات نہیں ہے۔ یہ فارس اور عراق میں رہتا تھا۔ کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ میان الازروی کا بیٹا تھا۔ آخرکار اسے امویوں نے پکڑ لیا اور اسے پھانسی دے دی، اس کا کنبہ یمن فرار ہو گیا، لیکن یہ حقیقت میں یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ شاید ان کے عزیز قبیلے کچھ رشتہ دار کے پاس جہاں جابر بڑا ہوا اور اس نے قرآن، ریاضی اور دیگر مضامین کا مطالعہ کیا، ہو سکتا ہے کہ جابر کے والد کی پیشی سے نے کیمیا میں اس کی دلچسپی میں بہت زیادہ حصہ ڈالا ہو۔ اس کے بعد ایک اور بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری کوئی تھوڑی سی یہ کیونکہ میرا پہلا لیکچر ہے ہسٹری آف اسلام پہ، اور میں اسلام پہ انشاءاللہ آپ کو وہ معلومات دوں گا جو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان لوگوں کو نکال کے لاؤں گا جن کا آپ کو شبہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ اتنے سائنسدانوں کے آپ کو نام بتاؤں گا اسلام کے متعلق، جو بھی حقیقی بات ہوگی، جو سچی بات ہوگی، انشاءاللہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ ملے گی۔ عباسیوں کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جابر واپس کوفہ چلا گیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر اس کی سرپرستی میں رہے اور طب کی مشق بھی وہ کرتا رہا۔ اس کے بعد آخر اسے بہت مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ کنبہ یہاں سے چلا گیا تاہم دوسرے علماء اکرام نے اس نظریے پر سوال اٹھایا کہ وہ چلا کہاں گیا ہے۔ کارپس نے یعنی جبریان کارپس جسے کہتے ہیں جبریان کارپس، یہ مغالہ جاتے جابر بن حیان کے زیر استعمال متغیرات اور آلات کی ایک مثال جو ہے، مجموعی طور پر تقریباً 3000 مقالے اور مضامین جابر بن حیان کو جمع ہیں۔ پال کروائس جو قائل کرنے کے ابتدائی کام کے بعد دوسرے 3 اہم وجوہات کی بنا پر جبریان کارپس کو غلط انداز میں پیش کیا، یعنی اس نے اس کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اور کے لکھے ہوئے ہیں، کسی اور نے لکھے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات صحیح نہیں تھی۔ یہ جابر بن حیان کے لکھے ہوئے تھے، ان کا اپنا ایک کتب خانہ تھا، اپنا ایک میڈیکل سینٹر تھا، جہاں پر وہ سارے تجربات کرتا تھا اور ان تجربات کو اپنے جو ہے وہ کام میں لاتا تھا۔ وہاں بہت سے اچھا ایک اور بات جو ہے، ایک مثال، ہمارے پاس 500 اور 503 کے درمیان کوئی عنوان نہیں ہے، تو اس سے سب کچھ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس کی جو نایاب جو ہے اس کی کتابیں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات اس کے مالا جات کی ہے، اور وہ مقالہ جات جو ہیں ان کو کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، بہت ساری کتابیں باضابطہ معنوں میں ایسی نہیں ہیں جن میں کاتب ایک ہی پیراگراف پر بتاتا ہے اور دوسری چیز دوسری پیراگراف پر بتاتا ہے۔ سید نعمان الحق نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کھوکھلی تحقیقات سے یہ واضح طور پر ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو لکھی ہوئی تھیں یہ جابر بن حیان کی لکھی ہوئی تھی، لہذا اس کو کسی شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ 112 کتب خلیفہ ہارون الرشید کے لیے وقف کی گئیں۔ قرون وسطیٰ کے دوران جن میں زیادہ تر کتابیں لاطینی میں ترجمہ کی گئیں، اس گروپ میں کاتب الزہرا وینس کی کتاب اور کاتب الہور پتھروں کی کتاب شامل ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ جابر جو ایک بہت بڑا سائنسسٹ تھا، بہت بڑا سائنسسٹ تھا، اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جابر کے کام کو سمجھیں،
اس کی جو کتابیں تھیں، انہوں نے جو کام کیا، جو محنت کی، اسٹرگل کی، الکیمیا یعنی کیمسٹری میں اس میں بہت زیادہ کام ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں بھی اس کا بہت زیادہ کام ہے. اور اس کے علاوہ میٹلز جو تھے، پارٹیکلی گولڈ جو تھا، اس کی کریشن کو اس نے کہا کہ دیٹ از ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. اور 12 سنچری میں رینیس جو تھا، اس کے بعد آگے اس کی جو کتابوں کا ترجمہ ہوا، لیبارٹری تکنیک انہوں نے ایجاد کی، کیمسٹری اور میڈیسن میں کام کیا، ایکسپیریمنٹل میتھڈ اس نے بتائے. اس کے علاوہ 4 ایلیمنٹس جو تھے وہ بھی اس نے بتائے. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کو گریک فلاسفی کے متعلق بھی انہوں نے بہت کچھ بتایا. کیمسٹری، میڈیسن اور بہت سی ایسی کتابیں تھیں جن پر اس نے اپنا نظریہ بیان کیا. تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہیں کہ آپ اچھا اس کے علاوہ تھوڑی سی اور بات یہ ہے مجھے کہ مختصر طور پر میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کے موڈ میں آتا ہوں کیونکہ کافی لمبی ہو گئی ہے. اس میں اپنے نام کے ساتھ کسی مادے میں 4 فطرت یعنی گرم، ٹھنڈا، گیلے اور خشک کی مقدار کا تعین کرنا شامل ہے. یہ آج جو ہمارے حکیم ہیں یہی بات کرتے ہیں، کوئی گرم، کوئی ٹھنڈا، کوئی اس طرح سے. توازن کے جیران طریقہ کار کے زیادہ دلکش پہلوؤں کے باوجود اسے جابر سے منسوب کارپس میں کیمیائی ٹیکنالوجی کے دائرے میں بہت زیادہ قدر ہے. الومینیم کلورائڈ جسے آج کل ہم استعمال بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس نے بہت کچھ بتایا ہے. لاطینی زبان میں انہوں نے جبیرین کاموں میں صرف ایک چھوٹا سا حصہ قرون وسطیٰ کے مغرب میں جا پہنچا. جابر کی بہت سی باتیں وہ تھی بہت زیادہ، وہ جو ہے وہ کافی حد تک 16ویں صدی میں ان کو سمجھا جاتا رہا. 13ویں صدی کے آخر میں فرانس کے ایک راہب نے جو پال آف ٹرانٹو کے نام سے جانا جاتا تھا کہ تشکیل میں سوما میں جابر کے متوازی طریقہ کے ریاضی کا کار کو کوئی سراغ نہیں ملتا. سوما کے انہوں نے بتایا کہ یہ غلط ہے. سوما کے ساتھ بعض اوقات 4 دیگر کام بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جبر سے بھی منسوب ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں تھی تحقیقاتی کمال، یہ ساری باتیں کچھ نے ثابت کیا، کچھ نے غلط کہا، کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیمیا کے شعبے میں جابر کی بڑی شراکت تھی. اس نے کیمیا کے بارے میں تجرباتی تحقیقات متعارف کرائی جس میں اس نے کردار کو جدید کیمسٹری میں تیزی سے تبدیل کر دیا. ان کی مشہور لیبارٹری کے کنٹراس صدیوں کے بعد بھی باقی رہے، لیکن ان کی شہرت 100 سے زیادہ یادگار مقالوں پر قائم ہے، جن میں سے 22 کا تعلق کیمیا اور کیمیا سے ہے. کیمسٹری میں اس کی بنیادی اہمیت کی شراکت میں سائنسی تکنیکوں کی کمال شامل ہے، جسے کرسٹلائزیشن، آئسوفیکیشن وغیرہ شامل ہیں. تو آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارا چینل بنیادی طور پر ان مسلم سائنٹسٹ کے متعلق ہے جو کہ پاسٹ میں گزرے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ کا دور ہوا اور اس کے بعد جیسے چلتا گیا، پھر ہارون رشید کے دور میں یہ رہے. تو میری بنیادی معلومات جو تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. کوشش کیجئے گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے بھی بتائیں. انشاءاللہ ضرور میں آپ کی رائے کا احترام کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. تھینک یو فار واچنگ.